خداوند مبارک ہو اس لیے کہ اس نے میری منت کی آواز سن لی۔ خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے اور مجھے مدد ملی ہے، اسی لیے میرا دل نہایت شادمان ہے اور میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ زندوں کی زمین میں خداوند کے احسان کو دیکھوں گا تو مجھے غش آ جاتا۔ خداوند کی آس رکھ، مضبوط ہو اور تیرا دل قوی ہو۔ ہاں، خداوند ہی کی آس رکھ۔ آج پھر اس کا احسان ہوا ہے، اس کی مہربانی ہوئی ہے مجھ پر کہ میں آپ کو خدا کے پیار کی یاد دلا رہا ہوں، اور خدا کا شکر ہو آپ کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کلام زندگی پروگرام، ایسا کلام جس کے وسیلے سے سنتے سنتے ایمان پیدا ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا پیار ہے، اور پھر جب اس کو اپنی زندگی میں آنے دیتے ہیں تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے پیار کی وجہ سے۔ ایک نہیں، انیک، بہت سی ایسی گواہیاں خداوند یسوع مسیح کے کلام میں ہیں، اور تمام دنیا میں زندہ گواہیاں ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیار پر یقین لا کر زندگی بدل گئی ہے، مالا مال ہو گئے ہیں۔ آج آپ کے لیے موقع ہے۔ خدا کے کلام میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ خدا کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے، اچھا ہے، مبارک ہے، اور یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو جہاں میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اس موقع کے لیے، اس بات کے لیے بھی شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ میں سے بہت سے ایسے بھائیوں کو اتساہ کیا، ایسے ان کی بات دل میں ڈالی کہ وہ فون کریں۔ مجھے ان کے دکھ سننے کا بھی موقع ملا، ان کے ساتھ دعا کرنے کا موقع ملا، لیکن خدا کا شکر ہے بہت سے ایسے بھائی بہنیں جنہوں نے میرے لیے دعا کی، میرے ساتھ دعا کی فون پر، بڑی برکت ملی مجھے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بتایا کہ سنتے سنتے خداوند یسوع مسیح کا کلام انہیں شفا مل گئی۔ میں نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں جانتا، کبھی شاید دیکھ بھی نہ سکوں، لیکن جس نے آپ کو شفا دے دی، جس نے آپ کو چنگائی دی، مدد کر دی، وہ آپ کو بہت پیار کرتا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، آج دیکھ رہا ہے۔ مجھے معلوم نہیں آج کتنے بھائی ایسے ہوں گے، ایسی بہنیں ہوں گی جو آج کے کلام کو سن کر ایسا محسوس کریں گے، ان کو ایسا لگے گا کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ تو میرے لیے ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ پھر آپ اس خداوند یسوع کی حضوری محسوس کریں اپنی جگہ جہاں بھی بیٹھے سن رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے کہ وہ ہے وہاں، کیونکہ اس کی آواز، پیار کی آواز آپ کے دل میں پہنچے گی، اور پھر آپ اس پر وشواس کر کے، بھروسہ کر کے، توکل کر کے اسے کہنا، شکر گزاری کے ساتھ کہنا، نمرتا اور حلیمی کے ساتھ کہنا کہ اے خداوند تیرا شکر ہے
تیرے پیار کے لیے. تیرے پیار کے چمتکار عجیب ہیں, تیری محبت کے معجزات انسان کی سمجھ سے باہر ہیں. مجھے ضرورت ہے تیری. اور پھر آپ دیکھنا, پھر آپ دوسروں کو گواہی دیں گے. دوسرے آپ کی گواہی سن کے خدا کا کلام پڑھیں گے, مانگیں گے آپ سے, آپ دے دینا. اگر آپ کے پاس نہیں ہے انجیل تو آپ مجھے فون کرنا, میں آپ کو بھیج دوں گا, آپ دے دینا. خداوند آپ کو بڑی برکت دینا چاہتا آج, یہ سچ ہے. میں آپ کو خداوند کے کلام میں سے سناتا ہوں ایک بہن کی کہانی. ہائے ہائے, بہت ہی دکھ بھرا حال ہے اس کا. کوئی سننے والا نہیں اس کی, اب اس کا دکھڑا دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اسی کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں سے سن لیا اس نے خدا یسوع مسیح کے بارے میں, جس کا کوئی دکھ دیکھنے والا نہیں تھا. خدا یسوع مسیح کو چھو دیا اس نے, چھوٹ گئی, اور اس کے وسیلے سے جو کمال خدا کے پیار کا اس کی زندگی میں ہوا ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے. سنو, میں آپ کو سناتا ہوں. یہ مرقس کی انجیل میں سے میں پڑھ رہا ہوں. پھر سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس انجیل ہے تو آپ دیکھنا, خود پڑھنا اس کو. نہیں ہے تو فون کر کے مانگ لینا, بتا دینا, میں آپ کو بھیج دوں گا, بڑی خوشی سے بھیج دوں گا. اور پھر آپ کو کوئی فون نہیں کرے گا, کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا کسی بات کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. اس سے نہ ڈرنا کہ اگر آپ کا فون ہی آ گیا تو آپ کو بار بار فون کیا جائے گا اور آپ سے کچھ مانگا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. نہیں, ہم تو خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. آپ دعا کیجئے, اس کی مہربانی سے جب تک یہ خدمت چلے گی میں خوشی سے ہی خدمت کرتا رہوں گا. لیکن آپ جب فون کریں گے تو یہ نہ سوچنا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی چٹھیاں آئیں گی, کوئی پریشان کرے گا. ایسا نہیں ہوگا. سنیے, پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. ایک ہی جملے میں کتنی باتیں بتا دیں. یسوع کا حال سن کر یسوع کے بارے میں سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو, کپڑے کو چھوا, کیونکہ وہ یہ کہتی تھی, دل میں کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی, اگر میں اس کا کپڑا ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. یہ کہہ رہی تھی دل میں. یہ ایمان پیدا ہو گیا تھا سن کر. وہ یہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اور فوراً اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں اس بیماری سے چھوٹ گئی, میں نے اس بیماری سے شفا پائی. یسوع نے فوراً اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی, شکتی نکلی, اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا, کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا, تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے, پھر تو کہتا مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی, چاروں طرف دیکھا تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا, جس نے اسے چھوا تھا, اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا. اس نے اس سے کہا, بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی, سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہے. کتنی باتیں اس بہن کے بارے میں, اس عورت کے بارے میں بتا دی گئی ہیں. دیکھو, بیچاری کی تندرستی جاتی رہی. کوئی ایسا وقت ہوگا جب بہت تندرست ہوگی, بڑی خوش ہوتی ہوگی, سب دیکھتے ہوں گے, جوانی دیکھ کے سبھی خوش ہوتے ہیں, آدمی کی, عورت کی تندرستی کو دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں, سب خوش ہوتے تھے. جاتی رہی
اور بیماری بھی ہوئی تو ایسی بیماری ہوئی جو نہایت گندی، ناپاک، جس کی وجہ سے نہ تو گھر میں اس کے لیے جگہ، اسے اپنا الگ رہنا پڑتا ہوگا، خدا کے گھر جا ہی نہیں سکتی کیونکہ ناپاک ہے، نہ اپنے گھر میں جگہ اسے، نہ خدا کے گھر میں اس کے لیے جگہ۔ ان کے ایمان کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق، ان کی شریعت کے مطابق وہ ناپاک ہے، کہاں جائے، کیا کرے؟ تندرستی جاتی رہی ہے، بڑی امید سے ڈاکٹرز کے پاس جاتی تھی، حکیموں کے پاس، کہ آرام ملے گا۔ آرام کیا ملنا تھا؟ یہاں لکھا کہ اس کی تکلیف بڑھ گئی، طبیبوں سے تکلیف اٹھا چکی تھی، سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ بیماری زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی، تندرستی گئی۔ پیسے سے امید تھی کہ میرے پاس پیسہ ہے، علاج کرا لوں گی، وہ بھی گیا۔ جن ڈاکٹر سے امید تھی، طبیبوں سے، حکیموں سے امید تھی، وہاں سے نا امیدی ہوئی ہے، اور وہ بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، گندی بیماری ہے، کوئی پاس آنے کو تیار نہیں۔ وہ کسی کو کیا سنائے اپنا دکھڑا، ایسا دکھڑا جو کسی کو سنا نہ سکے، ایسی تکلیف جو کسی کو دکھا نہ سکے۔ یہ حال ہے اس بہن کا، لیکن خدا کا شکر ہو، اس کے لیے یہ لکھا ہے، یسوع کا حال سن کر۔ معلوم نہیں کس نے اس کو بتا دیا، کسی نے تو بتایا ہوگا۔ جب سنا کہ ایک ہے، اس پہ دو باتیں، اس کی شکتی، اس کی قوت انسان کی سمجھ سے باہر ہے، لیکن ایک عجیب بات اس میں یہ ہے کہ اس کی محبت بھی بڑی عجیب ہے۔ وہ کسی کو دھتکارتا نہیں، ایسا ایمان پیدا ہو گیا کہ وہ مجھے یوں نہیں کہے گا کہ مجھے مت چھو، مجھے دھتکارے گا نہیں، اور یہ ایمان پیدا ہو گیا کہ اگر میں اسے چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی، اچھی ہو جاؤں گی۔ اس سننے سے ایمان پیدا ہو گیا، سن کر آئی، اور دیکھو پیچھے سے آئی بھیڑ میں، اور آ کے کپڑا چھو لیا، اور لکھا کہ اس نے چھوا، چھوٹ گئی۔ اسے اپنے بدن میں محسوس ہوا اسی وقت کہ مجھے شفا مل گئی۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے جو خداوند نے کی ہے۔ سطحی طور پر ویسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ تو اچھا کام نہیں کیا خداوند نے، لیکن اس کے پیچھے بڑا خدا کا پیار ہے اور خدا کا ایک مقصد ہے۔ اچھا تھا چلی جانے دیتا، عورت ذات تھی، خداوند کو چاہیے تھا کیا سب کے سامنے وہ بتائے، چھپ گئی، چھو لیا، چھوٹ گئی، چھپ گئی۔ لیکن خداوند نے چاروں طرف دیکھا، شاگردوں سے پوچھا کس نے مجھے چھوا؟ اب شاگرد کہتے یہ بھی کوئی بات ہے، کس نے چھوا؟ یہاں اتنی بھیڑ ہے، سب تیرے اوپر گرے پڑ رہے ہیں۔ کہتا نہیں، کسی نے چھوا ہے، سب چھو رہے ہیں، ان کے چھونے میں اور اس کے چھونے میں بڑا فرق ہے۔ کسی نے مجھے اس طرح چھوا ہے کہ میری قوت نکل کے اس میں گئی ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ چھپ نہیں سکی، دیکھا ڈرتی اور کانپتی ہوئی اس کے پیروں میں گر پڑی، اور سارا حال سچ سچ کہہ دیا، سب آدمیوں کے سامنے کھلے عام بتا رہی ہے کہ مجھے کتنی گندی بیماری تھی، اپنی بیماری کا اقرار کر رہی ہے سب کے سامنے۔ پھر یہ بھی بتا رہی کہ مجھے کسی نے بتا دیا تھا، تیرے بارے میں بتایا تھا، تو بڑے وشواس سے آ گئی تھی، میں چھو لیا، میں چھوٹ گئی، سچ مچ چھوٹ گئی۔ کیسی پیاری بات خداوند نے اس کو کہی۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں چھوا تو نے مجھے بھرشٹ کر دیا،
تو نے مجھے ناپاک کر دیا، تو تو ناپاک عورت ہے، جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ ناپاک، جس چیز کو چھو دے وہ چیز ناپاک، نہ تو گھر میں پاک ہے نہ خدا کے گھر جا سکتی، تو تو ناپاک عورت ہے، تو نے مجھے کیوں چھوا؟ خداوند یسوع مسیح اس کو کہتا بیٹی جسے کوئی چھونے کو تیار نہیں، اسے خداوند یسوع کہتا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا، سلامت چلی جا، اب اس بیماری سے بچی رہے، اب تو چھوٹ گئی ہے، اب یہ بیماری تجھے چھونے نہیں پائے گی، تو نے مجھے چھو لیا، اب یہ بیماری تجھے چھونے نہیں پائے گی، جا بیٹی ہے تو، تیرا میرا ایک رشتہ پیدا ہو گیا ہے، تو نے مجھے کیا چھو لیا، میری قوت نکلی ہے تیرے اندر گئی ہے، اس طاقت سے یہی نہیں کہ تو بیماری سے چھوٹ جائے گی، تو سلامت رہے گی، تو بچی رہے گی، یہ قوت تجھے آج شفا دے رہی ہے اور ہر روز تیرے اندر طاقت بنتی چلی جائے گی، بیٹی سلامت چلی جا۔ کچھ سبق ہیں جو یہاں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے جو اس کو سامنے بلوایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گواہی دینا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ دوسرے لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، ایک ہے جس کی شکتی اپرمپار ہے، جس کی قدرت بے حد ہے۔ یہ پتہ لگنا چاہیے لوگوں کو، معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کو سامنے لا کے کہا۔ جب اس نے یہ سوال پوچھا تھا کس نے مجھے چھوا ہے، تو کیا اس کو معلوم نہیں تھا؟ معلوم تو تھا، یہ بھی معلوم تھا کہ قوت طاقت اس میں سے نکلی ہے۔ یہاں ایک سبق ہے جو سکھایا جا رہا ہے، مجھے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پیارے بھائی پیاری بہن، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، تو آپ بھی دیکھ لیجئے کہ یہاں ایک سبق ہے، اگر آپ اسے چھونا چاہیں تو کیسے چھونا چاہیے، کس طرح چھوٹ سکتے ہیں آپ بدروحوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، گناہ سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں۔ یہاں اس عورت کی زندگی کو سامنے لا کے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے اسے چھوا ہے جسے چھونا چاہیے۔ وہاں پر تو اور بہت سے آدمی تھے، بڑے بڑے عالم کھڑے تھے وہاں، بڑے بڑے دھارمک لوگ کھڑے تھے وہاں تو بھیڑ لگی ہوئی تھی لوگوں کی، لیکن اس کو معلوم تھا کہ کسے چھونا چاہیے۔ خداوند یسوع کو چھوا اس نے، جس کے بارے میں بتایا گیا تھا اسے چھوا ہے، جس کی بات سن کر ایمان پیدا ہو گیا تھا اسے چھوا ہے۔ دوسری بات، بڑے ایمان کے ساتھ اس نے چھوا، اس ایمان کے ساتھ کہ اگر میں چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی، میں چھوٹ سکتی ہوں، میں حکیموں کے پاس گئی ہوں، میں ویدوں کے پاس گئی ہوں، میں سیانوں کے پاس گئی ہوں، میں سب جگہ گئی ہوں، میں نہیں چھوٹی، میرے پیسے سے وہ دولت مند ہو گئے ہیں، میرے پلے اب کچھ نہیں رہا، لیکن میرا وشواس یہ ہے کہ یہ مجھے بچا لے گا۔ اس ایمان سے اسے چھوا ہے کہ طاقت نکلی خدا کی۔ ایک ایسا ایمان بھی ہے جس کی وجہ سے خدا کی طاقت نکلتی ہے، بہہ نکلتی ہے، ایمان لانے والی کی زندگی تک پہنچتی ہے۔ قوت مجھ میں سے نکلی ہے، اس نے مجھے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ کس کو چھوؤں گی میں، کس کو چھونا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح جو خدا کا پیار ہے اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہوں جو خدا کا پیار ہے، جو آپ کو پیار کرتا ہے۔ آپ اسے چھو کے دیکھیے، اسے کہیے کہ خداوند میری زندگی میں آ، اور اس یقین کے ساتھ، اس توکل اور بھروسے اور وشواس کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ چھو لیجئے کہ اے خداوند مجھے پورا ایمان ہے کہ تو مجھے بچا لے گا۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہی امید ہے، میری آخری امید، اس کے علاوہ اور کہیں میری امید نہیں ہے۔ جب تک انسان دو دلا ہوتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں اور وہ بھی کر لوں، اور ہو سکے تو یسوع مسیح کو بھی دیکھ لوں آزما کے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ان میں سے مجھے اچھا کر ہی دے گا، چلو یسوع مسیح سے بھی دعا کر لیتے ہیں۔ نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اس عورت کو معلوم تھا کہ کسے چھونا چاہیے، اس عورت کو معلوم تھا کس طرح چھونا چاہیے، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ یہی ہے جسے چھونا چاہیے۔ سب کو چھو کے دیکھ لیا،
سب نے مجھے چھوا ہے، میں نہ چھوٹی. یہی ہے، بھیڑ میں سے اور کسی کو نہیں چھوا اس نے، اسے چھوا ہے جس کے لیے دل میں یہ وشواس پیدا ہو گیا تھا کہ اسے چھو لوں گی تو چھوٹ جاؤں گی. پیارے بھائی، پیاری بہن، مجھے معلوم نہیں آپ کی کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے. کتنی چیزیں ہیں جن سے چھڑانے کے لیے خدا یسوع، خدا کا پیار گھر گھر آوازیں دے رہا ہے، گھر گھر یہ بات پہنچ رہی ہے. خدا کا شکر ہو، تمام دنیا میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ ایک بچانے والا ہے، ایک پیار کرنے والا ہے، ایک نجات دینے والا ہے، وہ زندہ ہے. جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کبھی نراش نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا. اس نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو مجھے اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا. سوال ہی نہیں اٹھتا، میں کبھی نکال نہیں سکتا. میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں، میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے آیا ہوں. میں تو دلوں کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہوں تاکہ کوئی کھول دے، میں آ جاؤں. وہ کیسے نکال دے گا؟ وہ تو نکالے ہوئے کو ڈھونڈتا پھرتا، جنہیں سب نے نکال دیا ہے انہیں ڈھونڈ رہا ہے. وہ انہیں آوازیں دے رہا، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. آرام دیتا ہے وہ سب سے پہلے اس مصیبت سے جس کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے. ہم اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندر خوشی نہیں پیدا ہوتی، کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہے گناہ کی وجہ سے. سب سے پہلے تو وہ گناہ کو اٹھائے گا، یہ سب سے بڑا مرض ہے. اور جو گناہ کے نتیجے زندگی میں پیدا ہو گئے ہیں ان سے پھر وہ شفا دیتا ہے. جس کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے تو شیطان کے ساتھ ہو جائے گا. شیطانی طاقتیں اس میں آئیں گی، انہیں گھیر لیں گی، رات دن سو نہیں سکتے، گھر میں بے چینی ہے، پریشانی ہے، جو کچھ بھی کر لو اس میں کامیابی نہیں ہے، سفلتا نہیں ہے. لوگ سمجھتے نہیں کیا بات ہے، کیا پریشانی. اسے چھو لینے والے چھوٹ جاتے ہیں. یہ ساری دنیا کو سنایا جا رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ خبر پہنچائی جائے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اس عورت کو سامنے بلایا ہے، اور اس کی گواہی کو سننے سے اور لوگوں میں ایمان پیدا ہو گیا. ایک اور بھائی تھا، اس میں ایمان پیدا ہو گیا تھا. اس کے گھر میں خداوند نے ایک معجزہ کر دیا اس کی گواہی کی وجہ سے. یہ بہت ضروری ہے کہ بتایا جائے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، پیار سے آپ کا آدر ستکار کرتے ہوئے، نمرتا کے ساتھ آپ کو صرف یہی بتاتا ہوں کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ آپ کو پیار کرتا ہے. اس پیار کی وجہ سے اس نے خداوند یسوع کو بھیجا ہے، وہ اس کا پیار ہے. دیکھو اس عورت کو کہتا بیٹی، اس میں پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک گندی عورت، ناپاک عورت، نا امید عورت ہے. اسے کوئی چھونے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. اس کو کہتا بیٹی. کتنا پیار ہے یہ! اسی لیے تو لکھا جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اسے پرمیشور کی سنتان بن جانے کا ادھیکار دیا ہے. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے خدا کے فرزند بننے کا. یہ کوئی جسمانی رشتہ نہیں ہے. خدا کا جسمانی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جسم، یہ تو بہت ہی مکروہ بات ہے، ایسا کہیں نہیں لکھا بائبل میں. لیکن یہ ایک روحانی رشتہ ہے خدا کے ساتھ، وہ پیدا کر دیتا ہے بیٹی. اسی لیے جب خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا تو کہا تھا جب تم دعا کیا کرو تو کہا کرو آئے ہمارے باپ. وہ تمہیں پیار کرتا ہے، باپ ہے، چاہتا ہے کہ تم اس کے نزدیک آؤ، چاہتا ہے کہ تم چھوٹ جاؤ، چاہتا ہے کہ تم سلامت رہو. وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں خوشی ہو. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ نے سنا خدا کا کلام. اس عورت کی حالت دیکھی تھی کتنی دکھدائی. کون سنے اسے؟ آپ نے دیکھا خدا کا پیار کتنا عجیب اور کتنا مہان. یہ تو آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے. جو چاہے قبول کر لے. آپ چاہو تو آج قبول کر لو، وہ تیار ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ کلام زندگی پروگرام سن رہے ہیں. خدا کے پیار کا پرچار
اس کی محبت کے معجزات جو لکھے ہوئے ہیں انجیل میں، ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں. ابھی آپ نے سنا، ابھی آپ نے دیکھا. پیارے بھائی، میرے پاس جو فون آئے، ای میلز بھی آئی ہیں، جس کسی نے یہ بتایا مجھے کہ انہوں نے خدا کے پیار اور اس کی طاقت کا تجربہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سنتے سنتے، جب میں نے ان سے کہا کہ یہ دعا کرو کہ پیارے خداوند یسوع، میں تجھے نہیں جانتا، میں تجھے نہیں جانتی، تیرا میرے ساتھ کوئی شخصی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تو میرے دل میں آ. انہوں نے یہ دعا کی تھی کیونکہ وہ اندر آ کے کام کرتا ہے، باہر سے نہیں. اندر آ کے آتما میں کام کرے گا، روح میں کام کرے گا، اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے. عجیب قسم کی تسلی، خوشی، طاقت پیدا ہو جاتی ہے. ابھی کچھ ہی دن ہوئے مجھے بتایا گیا کہ وہ سو نہیں سکتے تھے گھر میں، اتنی شیطانی طاقتیں تھیں، بدروہیں تھیں وہاں. اور وہ کہتے ہیں کہ چیخ مار مار کے تو نکل گئیں وہ بدروہیں گھر میں سے. یہ کیسے ہوا؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے؟ یہ تو خدا یسوع کرتا ہے. لیکن آتا ہے وہ اندر، پہلے دل میں آئے گا تو گھر میں اس کا اثر ہوگا. جب گھر میں اثر ہوگا تو ہر ایک برا اثر چلا جائے گا. میں آپ سے بنتی کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں، لیکن اس کا پیار آپ کو مجبور کر سکتا ہے. میری دعا ہے کہ اس کا پیار آپ کو مجبور کر دے. آپ یہ چھوٹی سی دعا کرو میرے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے دعا کرنی چاہیے. جیسے میں نے کی ہے ویسے ہی آپ بھی کر لیں. مجھے یاد ہے میں نے یہ کہا تھا کہ آئے پیارے خداوند یسوع، میں نے تیرے بارے میں سنا ہے مگر تجھے جانتا نہیں. تو میرے دل میں آ، اندر آ، میرے اندر سے مجھے بدل دے، اندر میرے کام کر. اور میں خدا کا شکر گزار ہوں اس پیار کے لیے جس کی وجہ سے میری زندگی پر اس کا رحم ہوا ہے. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے کہ آئے خداوند یسوع میرے دل میں آ، وہ آ گیا ہے. اب آپ اس سے بات کرنا اور کہنا کہ اب تو میرے دل میں ہے، مجھے بتا کہ اب میں کیا کروں. مجھے سکھا کہ تیرا کلام کیسے پڑھوں، مجھے سکھا کہ تجھ سے کیسے بات کرنی چاہیے. یہ سب باتیں آپ کی زندگی میں وہ خود پیدا کر دے گا. اور پھر جب وہ آپ کی زندگی میں یہ باتیں پیدا کرے گا تو دیکھنے والے دیکھیں گے اور کہیں گے، پوچھیں گے آپ سے، ہمیں بھی بتا، ہمیں بھی بتا بھائی، ہمیں بھی بتا بہن، یہ تیری زندگی پر برکت کیسے برس رہی ہے، یہ کیسے تیری زندگی بچ گئی. آپ بتائیں گے، وہ بھی بچیں گے. خدا آپ کو بہت برکت دینا چاہتا ہے. آج لے لو